السلام علیکم جی، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، طالب حسین ملی صاحب ایک معروف سماجی کارکن، ایک معروف بزنس مین اور ایک معروف سیاستدان۔ ان کی جو سیاست کی ہسٹری ہے ماشاءاللہ، پہلے دیگر جماعتوں میں رہے لیکن اس وقت پاکستان تحریک لبیک سے جو ہے یہ پی 132 کے کینڈیڈیٹ تھے، امیدوار تھے، صوبائی امیدوار تھے۔ ضلع ننکانہ سے یہ سانگلہ سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں کے یہ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن کچھ پارٹی کی وجوہات کی وجہ سے یہ الیکشن سے باہر ہو گئے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ الیکشن سے کیوں باہر ہوئے، کیا وجہ ہوئی اور کیا پارٹی کا ساتھ ابھی بھی دیں گے یا نہیں دیں گے، یا آگے یہ پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ طالب حسین ملی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ طالب حسین ملی صاحب یہ بتائیے گا، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک لبیک TLP جن کا انتخابی نشان کرین ہے، آپ 132 کے پی 132 کے امیدوار تھے جو اب نہیں رہے، تو کیا بات ہے کہ آپ الیکشن سے باہر آپ نے آنے کا فیصلہ کیا اور کیوں کیا؟ جی طالب حسین ملی صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ ہوں اور پارٹی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیشہ ہمیں قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور قوانین جو پارٹی کے بنے ہوتے ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہمارا عہد تھا، ہم نے حلف دیے ہوئے تھے کہ اگر پارٹی کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو ہمیں اس ڈیسیژن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور ہم نے پارٹی کے ڈیسیژن پہ عمل کیا ہے۔ پارٹی نے جو فیصلہ دیا مجھے منظور ہے اور میں انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا طالب حسین ملی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اتنی لمبی جدوجہد سانگلہ اور ننکانہ کے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے دن رات اپنے کاروبار کی بھی پرواہ نہیں کی اور آپ نے ان لوگوں کو وقت دیا، علاقے میں جلسے کرتے رہے، آپ کا ایک بڑی جدوجہد تھی، تو ایک دم سے اب آپ کو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں نے یہ جدوجہد کی ہے، یہ جو ہمارا پرچم ہے تحریک لبیک پاکستان، اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، تو یہ سارا عشق، یہ ساری محبت، یہ سارا کچھ یہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی کا دیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ جو حب ہمارے دل میں ایک سما دی، ایک لگن لگا دی، تو ہم نے کہا کہ زندگی میں بہت کام ہوتے ہیں، بڑے بزنس ہوتے ہیں، بڑے کاروبار ہوتے ہیں، تو ہم نے اسلام کی خاطر اس جماعت کو میں نے چنا، اور اتنی اچھے طریقے سے چنا کہ میں سب سے آگے نکل گیا اس جدوجہد میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی کوئی محنت کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں، تو میں حد سے زیادہ کرتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں نے اتنی محنت کی، میں نے دن بھی نہیں دیکھا، رات بھی نہیں دیکھا، اور تحریک کو اوپر لانے کے لیے میں نے دن رات کام کیا، جس کی بدولت آج تحریک لبیک پاکستان پی 132 میں ایک نمائندگی کر کے اوپر ابھری ہے، جس کی آج لگن ہر بندے کے دل میں ہے، اور مجھے انشاءاللہ وہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے، اور میں انشاءاللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ میں نے تحریک کے لیے کیا۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس عوام نے جتنا مجھ سے محبت اور پیار کیا، اگر میں الیکشن میں نہیں بھی ہوں تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں۔ میں جب وہ بلائیں گے تو وہاں وزٹ بھی کروں گا، وہاں کے دورے بھی کروں گا، اور میں نے جو ان سے باتیں کی ہیں بغیر الیکشن کے بھی ان کو میں پورا کروں گا۔ میں تو اس خطے کو پی 132 کو ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگوں سے میں نے وعدے کیے ہیں، وہاں لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ بزنس مین ہیں، کہ باہر کے لوگ وہاں پہ جا کے بزنس کریں اور وہاں سے وہ خورد و نوش کی چیزیں اٹھائیں، باہر کے شہروں میں جا کر سیل پرچیز کریں اور وہاں کا روزگار بڑھے۔ اچھا ملی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ اب اس پوزیشن پر پارٹی کے ساتھ ہیں اور کیا پارٹی کا ساتھ دیں گے، اور کیا کہ آپ پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی بالکل، میں انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ ہوں اور پارٹی کا ساتھ دوں گا اور ہمیشہ دیتا رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی جو کینڈیڈیٹس حضرات ہیں ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا۔ میں نے تو کمپین ابھی تک بند نہیں کی، میں نے جتنی میری گاڑیاں ہیں وہیں پہ ہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کوئی سیٹ کے لیے تو گیا نہیں تھا، نہ کو مجھے لالچ تھا، نہ مجھے کوئی ایسی چیز تھی۔ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس تو سارا کچھ ہے، اللہ نے مجھے جو ڈیزینیشن دیا ہے وہ تو ہو سکتا کہ میں سیٹ جیت کے بھی نہ لیتا، لیکن میں تو اسلام کی خاطر اور اسلام کا جھنڈا جو سر بلند کرنا تھا وہ اس کی خاطر میں وہاں یہ ساری ایفرٹ کی ہے، اور باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا طالب حسین ملی صاحب، کیا آپ سے جو قیادت ہے پاکستان تحریک لبیک جو ہے وہ آپ سے مطمئن ہے؟ آپ کی جو قیادت ہے
اگر آپ کی قیادت مطمئن نہیں تھی تو انہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائڈ کیوں کیا؟ قیادت اتنی زیادہ مطمئن ہے کہ اگر وہ مطمئن نہ ہوتی قیادت تو حضرت امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب میرے گھر کیوں تشریف لاتے؟ انہوں نے مجھے گھر آ کے ایک آنر بخشی، ایک عزت دی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی، اور میں تہہ دل سے ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کسی جگہ نہیں جانا، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے گھر پہ ہی ان کا استقبال بھی کیا اور انتظار بھی کیا، اور یہ ساری باتوں پہ روشنی بھی ڈالی کہ یہ غلطی کیسے ہوئی۔ یہ کہ ایک غلطی تھی جس کی میں ابھی آپ سے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا ہم انشاءاللہ اس کو بھی سیٹسفائیڈ آگے جا کے کر لیں گے۔ اچھا ملی صاحب، میرے سننے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب امیر سعد رضوی صاحب آپ کے گھر آئے ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی تحائف شہائف بھی دیے ہیں، کوئی آپ سے کوئی محبت، آپ نے بھی کوئی ان کو تحائف شہائف دیے ہیں، کوئی آپس میں ایسے بھی؟ جی بالکل، ماشاءاللہ جی، انہوں نے جذبات میں آ کر جب میری باتیں سنی، اور جو میں ابھی آپ کے سامنے بھی نہیں کر رہا وہ ان کے ساتھ میں نے دل کھول کر باتیں کی۔ جب میرے جذبات دیکھے، انہوں نے باتیں سنی، تو انہوں نے جذبات میں آ کر اپنی انگوٹھی اتار کر مجھے پہنائی، اور وہ جو انگوٹھی میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے، یہ میری وہ انگوٹھی ہے جو سعد بھائی نے اپنے ہاتھ سے مجھے پہنائی۔ پھر انہوں نے اپنا وہ یہ بیج بھی انہوں نے مجھے لگایا، اور اپنا ایک سپہ سالار، سب سے محنتی اور سب سے آگے نکلنے والا سپہ سالار پایا، اور انشاءاللہ وہ بھرپور میرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، ساتھ یہ بھی سننے میں آیا کہ جب سعد حسین رضوی صاحب آپ کے گھر آئے ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی اعلیٰ عہدہ دینے کی بھی بات کی ہے، کوئی اس پہ کیا رد عمل تھا آپ کا؟ جی بالکل، انہوں نے جب میرے جذبات سنے اور میری باتیں سنی، اور حلقے کی میرے سارے جو میری جدوجہد تھی وہ جو میں نے وہاں پہ جا کر کی، تو جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے مجھے اپنی تحریک لبیک پاکستان میں سب سے بڑا عہدہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی آپ الیکشن میں بزی ہیں، تو آپ الیکشن گزرے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ بعد میں بات کریں گے، مجھے بڑے بڑے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کرنے آیا تھا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ الیکشن تو نہیں لڑ رہے، آپ ان کے امیدوار نہیں رہے پاکستان تحریک لبیک کے، ننکانہ کے لوگوں کے اور سانگلہ کے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حلقہ 132 جو ہے پی پی 132 کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میرے جتنے ورکر ہیں، جتنے میرے بہن بھائی ہیں، جتنے میرے عزیز ہیں، جتنے چھوٹے بچے ہیں، جب میں وہاں پہنچتا تھا تو وہ لبیک کے نعرے لگاتے تھے جو مجھے بڑے خوبصورت اور اچھے لگتے تھے۔ اب میری ان سے سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ تحریک کا ساتھ دیں، تحریک کو لے کر آگے بڑھیں، اور اس سال اس کینڈیڈیٹ کو بھی جتائیں، اور تمام کینڈیڈیٹ جتنے تحریک لبیک کے ہیں ان کا پورا پراپر ساتھ دیں، اور انشاءاللہ میں تیاری کر رہا ہوں، آگے والے الیکشن میں انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے انٹری ڈالوں گا، اور ایسی انٹری ہوگی کہ دنیا حیران ہوگی کہ یہ کس طرح یہ تیاری کر کے دوبارہ تحریک لبیک پاکستان کی سیٹ پہ آیا ہے۔ تو اس طرح میں ان سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دن دگنی رات چگنی محنت جاری رکھیں، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، آپ نے اپنا صحیح جگہ پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ میرے بھی تمام ووٹ میں نے اپنے گاؤں میں ٹرانسفر کیے ہیں، میں انشاءاللہ خود جاؤں گا، جا کر ووٹ بھی ڈالوں گا اور دورہ بھی کروں گا، مختلف پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی جاؤں گا۔ جی بہت شکریہ طالب حسین ملی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم موجود تھے پاکستان تحریک لبیک کے جو امیدوار تھے پی پی 132 کے، ضلع ننکانہ سانگلہ کے، یہ وہاں کے امیدوار تھے پی پی 132 کے۔ اب یہ الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کو سپورٹ کروں گا، اور جو ان کے امیر ہیں سعد حسین رضوی صاحب، ان کا سپاہی ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کا بازو بن کر ان کے ساتھ دوں گا، اور اس الیکشن میں اگر میں الیکشن نہیں بھی لڑ رہا تو وہاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کروں گا۔ اور ضلع ننکانہ کے لوگوں کے لیے کہنا یہ ہے ان کا کہ میں اگر الیکشن میں نہ بھی رہا تو میں وہاں پہ جو میں نے وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں کا ساتھ دوں گا، ان وعدوں کو پورا بھی کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ لوگ میرے اپنے ہیں، میں ان کے ساتھ آج بھی ویسے ہی ہوں جیسے کہ میں پہلے تھا۔ بہت شکریہ طالب حسین ملی صاحب، ندیم خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔